الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وقال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود اسلام نبی آخری صادق الامین رحمت اللہ عالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المرجدہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے نئے سال کی آمد کا جشن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس پر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتا دوں، آج میں اور آپ اگر 20ویں صدی سے دیکھا جائے تو 2024 سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور اگر میں ماضی میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں، آج سے 100 سال پہلے کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی اس زمین پر بسا کرتے تھے، ان میں سے بیشتر آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے ان کا بدلہ ان کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کی، جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوئے۔ لیکن جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، یہ اللہ کے مجرم قرار پائے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لوگوں، ماضی کے 100 سال پرانے لوگ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں اور آپ آج اس دنیا میں موجود ہے، اور غور کیجئے آنے والے 100 سال میں اللہ رب العالمین کے حکم سے شاید کہ میں اور آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں، لیکن اگر یہ جو زندگی کے لمحات ہے میں اور آپ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کے مطابق گزاریں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، تو یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا۔ بات چل رہی ہے نئے سال کے آمد کے موقع پر جس طریقے سے آج بالخصوص مسلمانوں کا جو حال ہے، یہ انتہائی بدبختانہ عمل لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، جیسے دسمبر کی 31 تاریخ آ جاتی ہے اور جنوری کی 1 تاریخ کی رات ہوتی ہے، اس گھڑی میں جیسے ہی 12 بجتے ہیں پوری دنیا میں سال نو کا جشن منایا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر مبارکبادیں پیش کی جاتی ہے۔ شہروں کے مختلف پارکوں میں اور کئی عوامی مقامات پر لوگ بھاری تعداد میں جمع ہو کر، کیا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، کیا بزرگ، یہ جمع ہو کر اسلامی تعلیمات کے پرخچے اڑانے لگ جاتے ہیں، اور اس رات کو جیسے ہی 11:59 ہوتے ہیں اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں شور اور ہنگامہ بپا کیا جاتا ہے، چیخ و پکار کا ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہے، پٹاخوں سے پورا شہر گونج اٹھتا ہے، گانے بجانے، رقص اور ڈانس اور ناچ کے یہ محفلیں گونج اٹھتی ہے، یہاں تک کہ شرابیں پی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ہر وہ نافرمانی کی جاتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ لوگوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنا۔ پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنے پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آج ہیپی نیو ایئر کے نام پر بے حیائی کا بازار سرگرم کیا جاتا ہے، فحاشی اور عریانیت کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اور لوگوں کی عفتیں اور عصمتیں تار تار ہونے لگتی ہے۔ وہ قومیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ برباد کر دیا۔ لیکن میں یہاں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہ عمل کہاں سے آیا؟ انہی قوموں کی طرف سے آیا جن کو نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نہ ان کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر کوئی یقین ہے، نہ اس کا ڈر ہے۔ یہ بے ہدہ حرکتیں تو مغرب کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے، لیکن تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرد و خواتین، مسلم نوجوان اور لڑکے بھی اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو قوم ہم مسلمانوں سے دشمنی رکھتی ہے، آج ہمارا مسلمان نوجوان ہمارے دین، ہمارے تہذیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر کر مسلمان قوموں کی دشمنی اختیار کرنے والوں کے قدم بقدم پر چل رہا ہے۔ ہمیں شاید اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام پسند نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہمیں گزارنے کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ افسوس کہ ہم اسلام کے دشمنوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لوگوں، بہت سے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس میں شریعت کی کیا خلاف ورزی ہے؟ لوگوں، اس موقع پر میں آپ تمام کو واضح کر دوں، اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا، لیکن ایک مسلمان کو کس طرح سے خوشی منانی ہے، کب خوشی منانی ہے، کس معیار کی خوشی منانی ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ لیکن افسوس، آج یہود و نصارہ کیا ہماری خوشی کا معیار طے کریں گے؟ آج ہم خوشی کا معیار یہود و نصارہ کے طریقے کو بنا چکے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، بلکہ خوشی کا طریقہ، خوشی کے شرائط، خوشی کب منانی ہے، یہ اسلام طے کرے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، آج سے 100 سال پہلے کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزارے ہوں گے، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں زندگی گزارے ہوں گے، وہ تو چلے گئے، لیکن میں اور آپ آج زندہ ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آج غیر مسلمین کے طریقوں کو اپنا کر اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، فحاشی اور بے حیائی کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں مسلمانوں کو یہ کہا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہرگز بھی آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ ان کی پیروی کرنے نہ لگ جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اور ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ جائے، پھر ان کی خواہشوں کی اگر آپ پیروی کرنے لگ جائیں تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ لوگوں، جب اللہ ہمارا ولی نہ ہو، جب اللہ ہمارا مددگار نہ ہو، تو قیامت کے دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال سورہ عبس میں فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، نہ بیوی کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی، اللہ اکبر، کہ وہ اسی میں مشغول ہو جائے گا۔ لوگوں، اگر آج دنیا میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے دشمنوں کے راستے پر چلیں گے، تو اللہ تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا، اور جب اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ابو داؤد حدیث نمبر 4031 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اہل ایمان، اگر اہل ایمان اور اہل اسلام کسی بھی معاملے میں
کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی مشابہت اگر کریں گے تو قیامت کے دن ان کا حشر انہی کفار کے ساتھ، انہی مشرکین کے ساتھ اور انہی منافقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! ڈر جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیے۔ آئیے اللہ کی رضا کی طرف آئیے، اللہ کی محبت کی طرف آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف آئیے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو فہم سلف کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمارے عزیز و اقربا کی حفاظت فرمانا، اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا، اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔